جو اللہ یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا، بس اللہ پر توکل رکھو۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کو تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور اگر غلط فہمی ہو جائے تو اسے دور کر لیں۔ حقیقت ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امیدیں ختم کر دیتا ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ ضروری ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کی اجازت اور موقع بالکل نہ دیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت ایک نیا سبق دیتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کریں، جب کمال کو پہنچیں گے تو خود ہی نظر آ جائیں گے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے لیے جی جائے وہ زندگی کا کارآمد ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں کون کون آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ جو آپ سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کی راہ میں رکاوٹ۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیں، خدا کی قسم آپ پوری دنیا سے لڑ جائیں گے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں بلکہ اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے
کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: 1 بے لطفی، 2 بدی، 3 دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ بعض اوقات بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود صرف رشتے قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ صرف رب کی ذات ہی ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتی کہ غلطی کیوں کی تھی۔ تعلیم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں مگر اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ جو قبر میں 4 طریقوں سے فائدہ دے گا۔ نمبر 1، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد اس زمین کے اندر جانا ہے۔ نمبر 2، رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوتی۔ نمبر 4، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف 5 لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ نمبر 1، ماں، جس کی گہری سوچ ہمیشہ اپنے بچوں کی خوشیوں اور مشکلات کے بارے میں رہتی ہے اور دل ہر درد کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، دوست، جو آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ لے اور بغیر کہے آپ کے درد کا احساس کر لے۔ نمبر 3، استاد، جو نہ صرف علم بانٹتا ہے بلکہ دل سے اپنے شاگردوں کے مستقبل کی فکر کرتا ہے۔ نمبر 4، شریک حیات، جو آپ کے دکھ اور خوشی دونوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور دل سے آپ کے جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ نمبر 5، فقیر یا درویش، جو دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو کر دوسروں کے دکھ کو سمجھنے اور بانٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ 3 قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا، پھر چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ نمبر 1، احسان فراموش لوگ، جو دوسروں کی مدد کو بھول جاتے ہیں، ان پر وقت بھی مہربانی نہیں کرتا۔ نمبر 2، غرور کرنے والے، جو اپنی انا کے غلام بن جاتے ہیں، خوشحالی ان سے دور رہتی ہے۔ نمبر 3، محنت سے بھاگنے والے، جو بغیر کوشش کے کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں، ان پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ سچ رزق کے دروازے کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکل آتے ہیں۔
بغیر جھگڑا کیے اپنے دشمن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 اصول اپنا لیں۔ نمبر 1، خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ بولنے کے بجائے اپنے عمل سے جواب دیں، دشمن خود بخود بے چین ہو جائے گا۔ نمبر 2، صبر سے کام لیں۔ جلد بازی کے بجائے وقت کو اپنا دوست بنائیں، وقت دشمن کی کمزوریوں کو ظاہر کر دے گا۔ نمبر 3، علم اور حکمت کا استعمال۔ دشمن کے منصوبوں کو سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں کہ وہ خود اپنی چال میں پھنس جائے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی کوئی توقع نہیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔